اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جن کے بارے میں روزہ نہ رکھنے کا شرعی عذر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کو پورا خیال میں رکھا ہے اور کسی بھی معاملے میں بھی ان کو کسی بیجا مشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت عطا فرمائی اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف فرما دیا کہ وہ ان کو اس وقت نہ رکھے مگر بعد میں قضا فرض ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ سفر، بیماری، حمل، بچے کو دودھ پلانا، بھوک پیاس کی شدت، بڑھاپا، خوف، ہلاکت یا جہاد میں جانا، بے ہوشی ہو جانا، جنون، دیوانگی، یہ تمام ایسی معذوریاں ہیں جن میں شریعت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب آئیے ان کے متعلقہ مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے غور سے سن لیں کہ سفر چاہے کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہوں یا پھر نہ بھی حاصل ہوں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں، ہر حال میں شریعت میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو اور کوئی تنگی تکلیف بھی نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لیں تاکہ رمضان کی فضیلت اور برکت حاصل ہو سکے، لیکن مشقت اور پریشانی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ ایک اور بات غور سے سنیں، اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص سفر پر روانہ ہو تو اس دن کا روزہ پھر اس کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر آدھا سفر کرنے سے پہلے مقیم ہو گیا اور اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی بھی ایسا کام سر انجام نہیں دیا تو اس کو بھی چاہیے کہ اس دن کا روزہ پورا کر لے۔ اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ لے کر چلا، 15 دن سے پہلے ہی ارادہ کرے تب بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہوگا، اور اگر 15 دن قیام کا ارادہ کر لے تو بھی روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ نہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی، ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کا کوئی معقول ذریعہ ہو، کوئی معقول وجہ ضرور ہونا چاہیے۔ مثلاً کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے یا اپنا بار کا تجربہ اور گمان حاصل ہو کہ جب بھی روزہ رکھتا ہوں تو میں معاملہ پیش ہوتا ہے تو پھر اس بنا پر روزہ کو ترک کر دینا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے محض وہم اور خیال کی بنا پر
کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا۔ نہ تو اس سے اس بات کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس سے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، بلکہ خود ہی سے گمان کر رکھا تھا، تو وہ ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا اور پھر اسے اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں کہ حمل والی عورتوں کے لیے روزہ فرض ہے کہ نہیں۔ تو حمل والیوں کو اگر اپنی جان کا یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ روزہ اس کے لیے نقصان ہے اور گمان غالب آ رہا ہے تو اب اس سے چاہیے کہ اس دن کا روزہ پورا کر لے اور آگے روزے نہ رکھے۔ اگر عورت کو حیض و نفاس آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو سن لیں کہ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو اب اس کا روزہ جاتا رہا۔ عورت حیض سے پورے 10 دن رات میں فارغ ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کم پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کا اتنا وقت ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچتا ہے تو بھی روزہ رکھے، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے بعد صبح چمکی تو پھر روزہ نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر روزہ دار کی طرح رہنا ضروری نہیں، مگر چھپ کے کھانا بہتر ہے کیونکہ اس میں ادب روزے کا جاری ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی کا اگر یہ خیال غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ پلانے میں نقصان ہوگا، یعنی دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود ہی اپنی جان کا خطرہ ہے، تو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہو جاتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے یا عقل میں فطور آ جاتا ہے تو تب بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایسا بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب روز بروز کمزوری ہوتی جا رہی ہے، اور جب وہ روزہ رکھے تو عاجز ہو جاتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، تو آئندہ روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور کئی دن تک یہی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی، البتہ جس شب میں بے ہوشی طاری ہوئی اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا ہے کہ جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں، تو اس کا روزہ سمجھا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی، البتہ باقی سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔ اگر محنت و مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گا یا شدید مار لگاؤں گا یا کوئی عضو وغیرہ کاٹ دوں گا، تو ایسے شخص کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمنان دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے کتنی آسانیاں عطا فرمائی اور شریعت میں مسلمان کو کس قدر آسانیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے حد و بے شمار نوازا ہے اور رمضان المبارک کو ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ بلا عذر خواہ مخواہ جھوٹے موٹے عذر لے کر روزے کی برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں اور دل و جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے رمضان میں خوب نیکیاں کما لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں اس کو بھلائی عطا فرماتا ہوں، اور بھلائی یہ ہے کہ میں اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا الہ العالمین، اور مجھے اور میری فیملی کو سب کو
یا الہ العالمین علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔